نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رزق میں برکت کے لیے، حصول رزق کے لیے، اسباب رزق کے لیے اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اتنے خوبصورت ٹولز عطا فرمائے ہیں جو نہ صرف ایک شخصیت کو سنوارتے ہیں اور سجاتے ہیں، بلکہ جب وہ شخص گروم ہو جاتا ہے اور وہ انلائٹنڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بچے بھی اس سے سیکھتے ہیں، اور بچے تو بچے بڑے بھی اس سے سیکھتے ہیں، پھر اس کے اطراف و اکناف میں جو لوگ رہتے ہیں اس سے انلائٹنڈ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا کوئی عملی نمونہ بن جائے، کوئی تعلیم محمد مصطفیٰ کا پیکر بن جائے تو یقین جانیے پھر اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ صاحب میں اچھا ہوں۔ ملنے والا، دیکھنے والا، گفتگو کرنے والا خود یہ کہتا ہے کہ یہ شخص بڑا اچھا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس وقت ہم کہتے ہیں، ہم اس وقت یہ بتاتے ہیں جب ہمارا کردار اسلام کے مطابق نہیں ہوتا، ہماری افکار، ہماری سوچ ویسی نہیں ہوتی۔ لہذا وہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا نا، جب یورپ سے پلٹ کر آئے اور یہاں کے مسلمانوں کو دیکھا تو کہا کہ یہاں پر مجھے مسلمان بہت ملے لیکن اسلام نہیں ملا، یورپ میں مجھے مسلمان نہیں ملے لیکن وہاں پر مجھے اسلام نظر آیا۔ کیوں؟ اسلامی تعلیمات انہوں نے اپنا لی اور ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دی۔ یاد رکھیے، یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں نا، یہ ہر دور کے مسلمانوں کو ممتاز و ممیز کرنے کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کو اقوام عالم میں رول کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے تعلیمات دی گئی ہیں۔ اگر یہ تعلیمات آپ اپنا لیں تو آج بھی آپ زمانے میں دیگر اقوام کے طفیلی بننے کے بجائے، ان کی کاسہ لیسی اور ان کے سامنے جھکنے کی بجائے آپ سر اٹھا کر جینے کا ہنر سیکھ لیں گے اور دوسرے آپ سے یہ ہنر سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ لفاظی تو بہت کرتے ہم، ہمارے پاس ویکیبلری بہت زیادہ ہے لیکن ہم گفتار کے غازی ہیں۔ ناظرین کرام، کردار کے غازی نہ بن سکے۔ جو کردار کے غازی بنے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ خشک دریا کو حکم دیتے تھے چل پڑو، تو وہ ان کے حکم سے دریا موجے مارنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ کردار کے غازی وہ تھے جو بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیتے تھے تو وہ زہر کا اثر زائل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کردار کے غازی تھے، لیکن یہ کب آیا؟ یہ اس وقت آیا جب قناعت اختیار کی، جب اللہ کے رسول کی ہر چیز پر راضی ہو گئے۔ رسول جن سے راضی ہو جاتا ہے ان سے رسول کا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم 9 افراد تھے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ وہ فرماتے وہ کھجور کیا ملی، ہمیں لگا ہمیں خزانہ مل گیا۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی شیخ، کوئی بزرگ ایک کھجور بھی دے، ہم کہیں گے صرف ایک کھجور دی ہے، پورا کھانا کیوں نہیں دیا؟ ہم شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے کہ جن چیزوں کو رسول اللہ کے ہاتھ مس ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں اتنی برکتیں آ جاتی، وہ ایک نہیں رہتی، 1 لاکھ نہیں رہتی، 1 کروڑ 1 خرب سے بھی زیادہ بابرکت ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا قناعت، اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں بڑھوتری آ جائے، رزق میں اضافہ آ جائے، خوشحالی آ جائے، تو یقین جانیے ناظرین کرام قناعت اختیار کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول کے دیا ہوا وہ فارمولہ ہے، یہ وہ نسخہ تیر بہدف ہے کہ اگر کوئی قناعت اختیار کر لے تو پھر اس سے بڑھ کر فارغ البال کون ہوگا، اس سے بڑھ کر خوشحال کون ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ القناعۃ مال اللہ ینفس، لوگ سارے مال ختم ہو جاتے ہیں لیکن قناعت ایسا مال ہے، ایسی دولت ہے
جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ما عالی من اقتصدہ، جس نے قناعت اختیار کی، میانہ روی اختیار کی، تو وہ کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ ہم افلاس کا ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہیں؟ اس لیے پیٹتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشوں کو بہت زیادہ بڑھا لیا۔ ہماری خواہشات کا جو گھوڑا ہے وہ بے لگام ہو کے سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ ایک لمحے کی روک کر پوچھئے، کیا آپ کو جتنا چاہیے تھا رب نے اتنا نہیں دے دیا؟ انسان سوچتا ہے کہ نہیں، مجھے اگلے سال کا بھی ملنا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کو تو پرندوں جیسا ہونا چاہیے۔ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں، اور سرے شام اپنا دانہ چک کر واپس پلٹ پڑتے ہیں، دوسرے دن کا جمع کر کے ساتھ نہیں لاتے ہیں۔ انسان کا عالم کیا ہے کہ انسان کو کل کی پل کی خبر نہیں، اور سامان 100 برس کا۔ تو انسان 100 برس کا سامان جمع کرتا ہے۔ وہ جو تمام جو حرص ہے نا، وہ انسان کو وابیلہ مچانے پر مجبور کرتی ہے، ناشکری پر مجبور کرتی ہے۔ اور آج کل تو عالم یہ ہے کہ صاحب 40 سال کا نوجوان ہے، نوجوان نہ کہیے صاحب جوان کہہ لیجئے، وہ 40 سال کا ہے تو پتہ چلا کہ بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ چلا کہ صاحب اس کو ڈائبٹیز ہو گئی، اس کو شوگر ہو گئی، پتہ چلا کہ جناب 40 سال سے اوپر گیا، کوئی کورونری آرٹری اس کی بلاک ہو گئی ہے، 1 اسٹنٹ ڈالا، 2 اسٹنٹ ڈالے، پتہ چلا کہ جناب سینہ کھولنا پڑ گیا ہے، اوپن کیبج کرنا پڑے گا، بائی پاس کرنا پڑے گا۔ تو آج تو ویسے بھی جو 2 روٹی کھانے والا تھا، ڈاکٹر نے اسے مجبور کر دیا کہ تو 1 روٹی کھائے گا، اگر 2 کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، بلڈ پریشر شوٹ اپ کر جائے گا۔ لہٰذا آج تو ویسے ہی انسان اپنی ایک سستی اور کاہلی کی وجہ سے خود کو بیمار کر بیٹھا ہے، لہٰذا روٹی 1 کھائے گا لیکن مال 100 برس کا جمع کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے قارون نما لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں، ان کی حرص و طمع اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ صاحب مال اور چاہیے، چاہے وہ رشوت کا مال ہو، چاہے وہ قبضے کا مال ہو، چاہے وہ ڈکیتی کا مال ہو، چاہے وہ چوری کا مال ہو، صاحب ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں مال و دولت چاہیے۔ اور جواز گھڑتے ہیں، سب مال ہوگا تو میں دوسرا کارخانہ لگا لوں گا، مال ہوگا تو میں مفلسی سے بچ جاؤں گا، مال ہوگا تو صاحب میں نے آئندہ کسی کمپٹیشن میں حصہ لینا، مقابلے میں حصہ لینا ہے، وہاں مال کی ضرورت پڑے گی، تو مال نہیں ہوگا تو دوسرا مال لگائے گا، میں ہار جاؤں گا۔ تو ہم نے اپنی حرص و طمع کو بہت اچھے نام دے دیے ہیں، بہت اچھے شوکیس کے اندر ہم نے اپنی حرص و طمع کو سجا کر رکھ دیا ہے۔ حقیقت میں یاد رکھیے کہ یا تو پیٹ قناعت سے بھرتا ہے یا پھر قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ جزو مٹی ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ ہم یہ بہت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم عشاقان رسول کہلاتے ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ کہلاتے ہیں، لیکن کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قناعت اختیار کیے؟ آج بھی قناعت اختیار کر لیجئے۔ یہ حرص و طمع جو دولت کو ملٹی پرائی کرنے کا یہ جو برائبس ہے، یہ جو طمع ہے، اور یہ بیڈ ہیبٹس ہے، یہ ایمبیشنز ہیں، یہ ٹیمپٹیشن ہے، ان کو ختم کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تھوڑے کے اندر، قلیل کے اندر کثرتیں عطا فرما دے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قناعت کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و شکر بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رزق کی وسعتیں عطا فرمائے، ہمارے گھر بار میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔